السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیزوں، آپ لوگ کیسے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں۔ اور یا اللہ جتنے بھی میرے یوٹیوبر بھائی بہن ہیں، اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ سب کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں انہیں مکمل شفا عطا فرمائے، اور جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرمائے، اور جن کے کاروبار روزگار خیر و برکت نہیں ان کی خیر و برکت ہو۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میں بیوہ اور مجبور عورت ہوں، مگر تم سے شرط پر نکاح کروں گی۔ تم میرے قریب نہیں آؤ گے اور 7 دن بعد مجھے طلاق دے دو گے۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی تم میں کوئی دلچسپی نہیں، میں 7 دن بعد تمہیں پیسے دے کر طلاق دے دوں گا۔ یہ وہ عورت تھی جس کی شکل دیکھنا بھی مجھے پسند نہیں تھی، مگر آج وہ میرے قدموں میں گری ہوئی تھی۔ میں نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس سے نکاح کیا تھا۔ میں نے 7 دن اس کی شکل تک نہ دیکھی۔ طلاق دینے کا وقت آیا تو میں نے 10 لاکھ اس کی جھولی میں پھینکے۔ تب وہ قرآن پاک کھول کر جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس وقت میرا جسم کانپ اٹھا، دل کیا زمین پھٹے اور میں اس میں دفن ہو جاؤں۔ مجھ سے اتنا بڑا ظلم کیسے ہو گیا؟ جب اس نے مجھے اپنے باپ کی آخری باتیں آج تک یاد ہیں، جب وہ ہسپتال تھے، زندگی سے دور اور موت کے قریب تر تھے، تب انہوں نے مجھے کہا تھا، اگر تم نے اب بھی نکاح نہ کیا تو میرا سب کچھ، یہ محل، یہ بنگلے، یہ جائیداد میں یتیم خانے کو دے دوں گا۔ میں شدید غصے میں مگر ان کے سامنے خاموش کھڑا رہا، کیونکہ مجھے پتا تھا میرا باپ مجھ سے بھی زیادہ ضدی ہے اور وہ جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے، مگر آج ان کا یہ فیصلہ میری زندگی برباد کرنے کے لیے بہت تھا۔ میں نے ایک دم سے خود کو کنٹرول کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے سگریٹ جلائی اور زنیرہ کو کال کی، وہی زنیرہ جس سے میری منگنی گزشتہ سال ہوئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ہم نے بہت بڑے خواب دیکھ رکھے تھے۔ دوسری گھنٹی پر اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو فرحان، کیسے ہو؟ اچھا، پہلے یہ بتاؤ تمہارے ابو کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے اس کی بات کا جواب نہ دیا اور اپنے مقصد کی بات کرتے ہوئے کہا، زنیرہ ہمیں فوراً نکاح کرنا ہوگا اسی ہفتے میں، یہ بابا کی وصیت ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی اور پھر ہنستے ہوئے بولی، فرحان یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں اس ٹائم مذاق کی سوجی ہے؟ تمہیں پتہ ہی ہے میں نے کل دبئی جانا ہے، میں 2 دن بعد آؤں گی، تب بیٹھ کر بات کریں گے۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ مذاق نہیں ہے، اگر 7 دنوں میں شادی نہیں ہوئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اچھا پھر ایسا کرو، تم اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے کسی سے بھی 7 دنوں کے لیے نکاح کر لو، پھر اسے طلاق دے دینا، اور مجھے اس طرح کے ڈرامے پسند نہیں ہیں۔ اوکے، اچھا اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور سوچنے لگا، وہ سب جانتی ہے کہ بابا کی وصیت حرف آخر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ مذاق سمجھ رہی ہے، یا شاید اسے یقین تھا کہ میں اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میں سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس شام کو میں نے قانونی مشیر سے مشورہ کیا، نکاح نامہ تیار کرایا، ایک شرط کے ساتھ، 7 دن کا نکاح، بس 7 دن، اس کے بعد وہ جو چاہے کر سکتی تھی، طلاق، الگ ہونا، کچھ بھی، مقصد صرف ایک تھا، باپ کی وصیت پوری کرنا۔ اب مسئلہ تھا لڑکی کا، کون ایسی شرط پر راضی ہوتا؟ میں نے ایک ایجنسی سے رابطہ کیا جن کا دعویٰ تھا کہ وہ باہمی رضامندی پر مبنی معاہداتی شادیوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ میں نے اگلی صبح اپنی شیروانی خود پسند کی، کوئی دکھاوا نہیں تھا، صرف ایک رسمی سا کپڑا، جیسے ایک سادہ فائل پر دستخط کرنے جا رہا ہوں، لیکن اندر کہیں ایک عجیب سا اضطراب تھا، وہ اضطراب جو نہ خواہش کا تھا نہ محبت کا، صرف ذمہ داری کا بوجھ جو میں اپنے کندھوں پر خود ڈال چکا تھا۔ دلہن کا بندوبست ہو چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے کال آئی، وکیل نے کہا سروسز تیار ہیں، آپ جس وقت چاہیں نکاح رجسٹرڈ ہو جائے گا۔ میں نے گہری سانس لی، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں۔ نکاح گھر نہیں، کسی نیوٹرل لوکیشن پر تھا، میری مرضی تھی، ایک پرانا گیسٹ ہاؤس، کم روشنی، 2 گواہ، قاضی، اور وہ پردے میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا، سفید شفون کا دوپٹہ، سادہ سا لباس، ہاتھ میں مہندی نہیں، نہ آنکھوں میں کوئی خوشی، مگر اس کے باوجود اس کے بیٹھنے کے انداز میں ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے کوئی سب کچھ ہار کر بھی خود سے نہ ہارا ہو۔
میں نے اس سے نظریں چرائیں، دل میں کچھ بھڑکا مگر فوراً بجھا بھی دیا۔ قاضی صاحب نے میرے دستخط لیے اور پھر اس سے پوچھا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے بامشکل لب ہلائے، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہوا، میں نے دستاویز سنبھالی، گواہوں نے دستخط کیے، سب کچھ اتنی خاموشی سے ہوا کہ جیسے ہم دونوں کسی جنازے میں شریک ہوں، نہ کہ نکاح میں۔ نکاح کے فوراً بعد میں نے باہر آ کر موبائل کھولا اور ہسپتال کال کی۔ ارم کی بہن کا علاج شروع کروانا تھا، میں وعدے سے بھاگنے والا نہیں تھا۔ فون پر ڈاکٹر سے بات کی، بچی کا نام دعا ہے، فائل تیار رکھیں، ایڈمٹ کروا رہا ہوں۔ آج ہی ادھر ارم کو نوکرانی نے میرے گھر کے گیسٹ روم تک پہنچایا۔ اصل رہائش میری میاں والی میں تھی مگر میں نے اسے جان بوجھ کر الگ حصہ دیا کیونکہ یہ نکاح جیسا کہ میں نے کہا تھا صرف دکھاوے کا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ ملازمہ نے آ کر بتایا صاحب وہ کچھ نہیں لے رہی، بس قرآن پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا جانے دو، ضد کرنے کی اجازت ہے اسے، 7 دن میں سیکھ جائے گی کہ یہاں کے اصول کیا ہیں۔ اس رات میں اپنے کمرے میں تھا، فائلوں میں الجھا ہوا مگر دماغ میں میں نے نوٹ کیا کہ اس کے فادر کا کوئی ذکر نہیں تھا، ماں بھی نہیں، صرف ایک بہن دعا، اور وہ بھی زندگی و موت کی کشمکش میں۔ یہ لڑکی کس جہنم سے گزر کر آئی ہے؟ مگر پھر میں نے خود کو یاد دلایا یہ مت سوچو فرحان، یہ صرف سودا ہے، نہ تمہیں اس کی زندگی سے مطلب ہونا چاہیے اور نہ اسے تمہاری۔ اگلے دن صبح میں ناشتے کی میز پر تھا، ٹیبل پر ایک چٹ رکھی تھی، ارم کی تحریر، کمرے میں قرآن مکمل کر کے دعا کی ہے، شکر ہے نکاح جائز ہے، اللہ گواہ ہے، میں نے اپنے رب کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ میں حیران ہوا، یہ نوٹ مجھے بتاتا تھا کہ وہ اس نکاح کو رسمی نہیں مقدس سمجھ رہی ہے۔ میں نے وہ چٹ جیب میں رکھ لی، نہ جانے کیوں۔ تیسرے دن میں نے ہسپتال جا کر دعا سے ملاقات کی۔ وہ کمزور تھی، چھوٹی عمر، لیکن مسکرائی جب میں نے کہا آپ کی بہن بہت بہادر ہے۔ اس نے بس اتنا پوچھا آپ میرے بہنوئی ہیں؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا کچھ دن کے لیے۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھا پھر واپس آ گیا۔ رات گئے میں گیلری میں نکلا، اس کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی، دل کیا جا کر دیکھوں کہ کیا کر رہی ہے، لیکن پھر خود کو روکا۔ کافی دن گزر چکے تھے، وہ اسی طرح خاموش اپنے کمرے میں قید تھی اور میں اسی طرح اپنے معمول کے مطابق دفتر، ہسپتال، فون کالز اور رات کی تنہائی میں الجھا ہوا۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے تھے لیکن ایک دوسرے سے کوئی براہ راست بات نہ ہوئی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر یہ فاصلہ رکھا تھا، نہ کسی حکم کی ضرورت تھی نہ توجہ کی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ 7 دن ایسے گزر جائیں جیسے کوئی سایہ ساتھ ہو پر آواز نہ دے۔ تیسرے دن صبح ناشتے پر مجھے نوکرانی نے بتایا بی بی جی صبح جلدی اٹھ جاتی ہیں، اپنے کمرے میں نماز پڑھتی ہیں، پھر تلاوت کرتی ہیں، کچھ بھی مانگتی نہیں، صرف شکر ادا کرتی ہیں۔ میں نے نظریں اخبار پر رکھی لیکن ذہن اس جملے میں اٹک گیا، صرف شکر ادا کرتی ہیں۔ جس عورت نے اپنی زندگی کا سودا بہن کے علاج کے لیے کیا، جسے میں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یہ بات میرے اصولوں میں فٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دن شام کو دفتر سے میں جلدی آ گیا، بارش ہو رہی تھی، آسمان پر بادلوں کی گھن گرج تھی۔ مجھے اچانک دل میں ایک خلش ہوئی کہ آج گھر کی فضا بدلی سی کیوں لگ رہی ہے، کچھ کھنچ رہا تھا، جیسے کمرے کی خاموشی چیخ بننے سے پہلے کا لمحہ ہو۔ اپنا کوٹ اتارتے ہوئے میں گیلری میں گیا، سامنے اس کے کمرے کی کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی، ہلکی سی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ کھلا تھا۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا، قدم روک دیے۔ وہ جائے نماز پر تھی، مکمل عبادت میں، گم آواز نہیں تھی، صرف سرگوشی، وہ بھی دل کی۔ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ میں نے پہلی بار اس کا مکمل چہرہ دیکھا، سیدھا، بے بناوٹ اور کسی تشہیر کے بغیر، چاند جیسا نہیں کیونکہ چاند میں داغ ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی داغ نہ تھا، سکون تھا، جیسے رات کے وقت سمندر کا بہاؤ۔ میں کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا، قدم خود بخود پیچھے ہٹے جیسے میں نے کسی مقدس لمحے میں دخل دیا ہو، اور پھر میرے لبوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ آ گئی۔ انٹرسٹنگ۔ اگلے دن شام کو لائٹ چلی گئی، جنریٹر میں کچھ خرابی آ گئی تھی، ملازمین ہاتھ پیر مارنے لگے،
میں نے خود فلیش لائٹ لے کر سسٹم چیک کرنا شروع کیا۔ واپسی پر جب اس کے کمرے کے سامنے سے گزرا تو اندر اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے باہر آتی چاندنی اندر پھیل رہی تھی۔ میں نے دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹایا۔ جی، آواز آئی، مدھم سی۔ سب ٹھیک ہے؟ لائٹ چلی گئی ہے؟ کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا۔ شکریہ، اللہ کا کرم ہے، روشنی ہمیشہ اندھیرے میں راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ یہ جواب مجھے چند لمحوں کے لیے روک گیا۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا، بس واپس پلٹ آیا اور سوچتا رہا، یہ کون عورت ہے جو دکھ میں بھی شکر کرتی ہے، روشنی کی غیر موجودگی میں امید کی بات کرتی ہے اور خاموشی میں جملے بولتی ہے جو اندر گونجنے لگتے ہیں۔ اس رات میں نے کوئی نشہ نہیں کیا۔ کچھ دیر ڈائری کھولی، ایک لائن لکھی، وہ عورت جو چپ رہتی ہے مگر ہر لمحہ سناتی ہے کہ وہ کس کرب سے نکلی ہے۔ میں جانتا تھا وہ چہرہ اب میرے دماغ میں اتر گیا ہے، وہ چہرہ جو سادہ تھا مگر بے حد خاص۔ تیسرے دن رات کو ملازمہ نے بتایا، بی بی جی کھانے میں صرف چاول اور دہی مانگتی ہیں، باقی کچھ نہیں۔ میں نے سر ہلایا، جو وہ مانگے دے دو، بغیر سوال کیے۔ اگلے دن میرے کمرے کے دروازے پر ایک ٹرے رکھی تھی، اس پر چائے کا کپ اور ایک چھوٹی سی ڈش میں خشک میوہ، ایک اور نوٹ، مہمانداری فرض ہے مگر رشتہ نکاح کا ہو تو فرض سے بڑھ کر بھی کچھ بنتا ہے۔ اب میں جانتا تھا وہ دیوار جسے میں نے اپنے اور اس کے درمیان کھڑا کیا تھا وہ کمزور ہونے لگی ہے۔ رات کافی دیر ہو چکی تھی، میں اپنے کمرے میں بیٹھا فائلوں سے الجھ رہا تھا، لیکن دل دماغ پر حاوی تھا۔ وہ چائے، وہ نوٹ، وہ چہرہ، سب ذہن کی دیواروں پر کائی کی طرح جم چکے تھے۔ موبائل پر وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ کچھ بے چینی سی تھی، جیسے گھر میں کچھ سانس روک کر بیٹھا ہو۔ برآمدے میں نکلا تو روشنی مدھم تھی۔ کچن کی طرف گیا کہ شاید پانی پی لوں، اچانک ایک سسکی سنائی دی، بہت دھیمی مگر اندر گونجتی ہوئی۔ میں چونکا، آواز اس کے کمرے کی سمت سے آ رہی تھی۔ آہستہ قدموں سے دروازے کے قریب گیا، دروازہ بند نہیں تھا، ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اندر جھانکا تو دیکھا وہ زمین پر بیٹھ کر اپنے دونوں گھٹنے سینے سے لگائے رو رہی تھی، سر جھکا ہوا، چہرہ دوپٹے سے ڈھکا، آواز دبائی ہوئی۔ میں کچھ دیر دروازے پر کھڑا رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے اندر گیا، کچھ کہے بغیر کچن سے لایا ہوا پانی کا گلاس میز پر رکھا۔ وہ چونکی، نظریں اٹھائیں مگر کچھ بولی نہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، پانی پی لو۔ اس نے نظریں چرائیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گلاس تھامنے کی کوشش کی لیکن گرفت نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر گلاس تھاما، اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس لمحے میرے ہاتھ اس کے ہاتھ سے ٹکرائے، ٹھنڈے کانپتے ہاتھ، لمس جیسے کوئی بجلی ہو۔ نہ وہ پیچھے ہٹی نہ میں فوراً پلٹا۔ ایک لمحہ، لیکن وہ لمس میرے اندر سرایت کر گیا۔ پہلی بار کسی کا ہاتھ تھاما اور لگا کہ یہ ہاتھ مکمل ہے، جیسے ہاتھوں کے درمیان خلا نہیں، کوئی تعلق ہے۔ لیکن اگلے لمحے میں نے خود کو جھٹک دیا، گلاس چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ یہ صرف سودا ہے فرحان، بھول مت جاؤ۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو یاد دلایا۔ میں پلٹنے لگا تو اس نے مدھم آواز میں کہا، کبھی کبھی انسان صرف چپ رہنا چاہتا ہے کیونکہ لفظ کم پڑ جاتے ہیں۔ میں رکا، اس کی آواز میں شکایت نہیں تھی، بس ایک تسلیم۔ میں نے رخ موڑ کر دیکھا، وہ آنکھوں کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ اگر کچھ چاہیے ہو تو بتا دینا، یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل گیا۔ اگلی شام کو ڈاکٹر کا فون آیا، دعا کے ٹیسٹ بہتر تھے۔ میں خوش ہوا مگر جس کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ خود خاموشی کی دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میں صبح دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب دروازے پر شور سا ہوا۔ ملازم نے آ کر کہا، صاحب باہر ایک خاتون آئی ہیں، کہتی ہیں آپ کی منگیتر ہیں، زنیرہ نام ہے۔ میں نے گردن جھٹکی، وہ دبئی سے آ گئی تھی۔ دل میں ایک لمحے کو کھچاؤ سا آیا۔ میں نے کہا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر دھاوا بولنے کے انداز میں داخل ہوئی، سرخ سوٹ، میک اپ نمایاں، آواز میں طنز، یہ عورت کون ہے؟ یہ میری جگہ کیوں ہے؟ میں نے سکون سے کہا، زنیرہ تو نہیں، مجھے جواب دو، تم نے نکاح کر لیا؟ واقعی؟ بغیر بتائے؟ میں نے ٹھنڈی سانس لی، اسے سیدھا دیکھا، تم نے انکار کیا تھا، میں نے فیصلہ کیا، یہ سب جھوٹ ہے، میں صرف 2 دن لیٹ ہوئی، تم نے میرے آنے سے پہلے کسی گمنام عورت کو اپنا نام دے دیا،
میں نے کہا تم لیٹ ہوئی، وہ وقت پر آ گئی۔ وہ طنزیہ ہنسی اور تم اسے بیوی کہنے لگے یا ابھی بھی صرف معاہدہ ہے؟ میں نے نظریں چرائیں۔ یہ نکاح ایک مقصد سے ہوا تھا جو تمہیں پتا ہے، اب تم آئی ہو تو یہ بحث بے فائدہ ہے۔ تمہارے لہجے میں نرمی آ گئی ہے اس کے لیے۔ میں چپ رہا۔ زنیرہ کے قدم تیز تھے، وہ حویلی کے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ میں اس عورت کو دیکھنا چاہتی ہوں ابھی۔ میں نے اس کا بازو تھاما۔ یہ عزت کا معاملہ ہے زنیرہ، وہ میرے گھر میں ہے، میری بیوی ہے، کتنے دنوں کے لیے؟ یہ سوال تلوار کی طرح مجھے لگا۔ میں نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ جتنا وہ چاہے۔ وہ پلٹ کر چلی گئی، لیکن جاتے جاتے کہہ گئی، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی فرحان، تمہاری بیوی صرف تمہاری مرضی سے نہیں بن سکتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں کچھ دیر برآمدے میں بیٹھا رہا۔ حویلی خاموش تھی، لیکن میرے اندر شور مچا تھا۔ ارم نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی وضاحت نہیں مانگی، بس شام کو کھانے کے وقت ایک نوٹ ٹرے میں رکھا تھا، آپ کے مہمان خوش تھے۔ میں نے جواب نہیں دیا، صرف اس نوٹ کو جلتے ہوئے شعلوں میں ڈال دیا۔ دوسرے دن زنیرہ کی ماں کا فون آیا، فرحان بیٹا، تم نے جو کیا وہ جلد بازی تھی، زنیرہ تم سے محبت کرتی ہے اور یہ سب غلط فہمی ہے۔ میں نے احترام سے کہا، خالہ میری ماں کی طرح ہیں آپ، لیکن فیصلہ میری زندگی کا تھا، وقت پر لینا ضروری تھا۔ انہوں نے ہار مان لی، لیکن لہجے میں ایک دکھ تھا۔ شام کو جب گھر واپس آیا تو دیکھا کہ ارم لان میں دعا کے ساتھ بیٹھی تھی، دونوں خاموش تھیں، بس کچھ پڑھ رہی تھیں۔ میں کچھ فاصلے پر رکا رہا، ان کے درمیان عجیب سا سکون تھا۔ جب وہ اندر گئی تو دعا نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہا، فرحان بھائی، آپ کی بیوی بہت پیاری ہے، مجھے سورہ یاسین یاد کروا رہی تھی۔ میں نے صرف مسکرا کر سر ہلایا۔ پھر اچانک دل میں ایک خیال آیا، زنیرہ نے آج تک مجھے ایسے لمحے کبھی نہیں دیے تھے، نہ سکون، نہ بے غرضی۔ وہ ہمیشہ اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے کچھ دیتی رہی، جیسے محبت بھی کسی بزنس ڈیل کا حصہ ہو۔ ارم نے کبھی کچھ مانگا نہیں، بس دیا، خاموشی میں دعا میں لمس میں۔ اسی رات دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو وہ تھی۔ میں نے کھڑکی کھولی تھی، بارش کی آواز سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اندر آنے کو کہا، بیٹھو، تمہیں کچھ چاہیے؟ وہ بولی، صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں، کیا میں آپ کے لیے بوجھ ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، نہیں، تم میرے لیے وہ خلا ہو جسے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ خاموش رہی، پھر بولی، آپ کو لگتا ہے زنیرہ آپ کی زندگی میں واپس آ سکتی ہے؟ میں نے ایک لمحے کو سوچا، کچھ رشتے وقتی ہوتے ہیں، کچھ باقی میں۔ ابھی سمجھ نہیں پایا کہ یہ رشتہ کون سا ہے، لیکن زنیرہ کا باب بند ہو چکا ہے، چاہے صفحہ پلٹے یا نہ پلٹے۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، تو مجھے بس 7 دن پڑھنے دینا، میں فیصلہ خود کر لوں گی کس باب میں رہنا ہے۔ ارم پلٹ گئی اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ زنیرہ واپس آ گئی تھی، لیکن جو باتیں کبھی مکمل لگتی تھیں اب ادھوری سی لگنے لگی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، میں گھر واپس آیا تو صحن میں کھلچل سی مچی ہوئی تھی۔ ملازمہ گھبرائی ہوئی اندر آئی، صاحب جی، بی بی جی نے فروٹ کاٹتے ہوئے ہاتھ کاٹ لیا ہے، خون کافی نکلا تھا، ابھی اندر ہیں، دعا پٹی لا رہی ہے۔ میرے قدم خود بخود اس کے کمرے کی طرف مڑ گئے۔ دروازہ کھولا تو وہ کرسی پر بیٹھی تھی، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھے، خون سے بھرا رومال دبا رکھا تھا۔ دعا اس کے سامنے کھڑی تھی، پٹی تھامے، پر ہچکچاہٹ کے ساتھ۔ میں تیزی سے آگے بڑھا، دکھاؤ ہاتھ۔ وہ چونکی، میری طرف نہیں دیکھا، بس آہستہ سے ہاتھ تھامنے دیا۔ کٹ گہرا نہیں تھا، مگر کافی خون بہہ چکا تھا۔ میں نے رومال ہٹایا، ہاتھ پانی سے صاف کیا، پٹی کھولی اور انگلیوں کے درمیانی حصے پر لپیٹنے لگا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، شاید درد سے، شاید میری موجودگی سے، یا شاید کسی اور انجان احساس سے۔ میں جھکا رہا، خاموشی سے، جیسے لفظوں کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ پٹی باندھنے کے دوران ایک پل کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جنہیں ہمیشہ نیچے جھکا پایا تھا، اس بار ٹھہر کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ آواز میری توقع سے زیادہ نرم نکلی، جیسے سوال بھی اجازت مانگ رہا ہو۔ اس نے ہلکی سی سانس لی اور کہا، کبھی کسی کا حق چھیننے پر اللہ خود سزا دیتا ہے۔ میں نے ہاتھ روک لیا، چند لمحوں کے لیے صرف اس کا چہرہ دیکھا،
वो पछतावा नहीं था उसके लहजे में, ना किसी पर इल्जाम। वो बस एक सच बोल रही थी जो शायद वो खुद पर लागू समझ रही थी। मैंने नरमी से पट्टी मुकम्मल की, फिर कहा, कभी कभी जो चीज छीनी हुई समझी जाती है वो अल्लाह की तरफ से अता होती है, और जो चीज अपनी लगती है वो आजमाइश बन जाती है। इरम ने सर झुका लिया। कोई बहस नहीं, कोई इत्तफाक या इख्तलाफ भी नहीं, बस खामोशी जो हर बात का जवाब बन गई। वो लम्हा छोटा सा था, एक जख्मी हाथ, थोड़ी सी पट्टी, एक जुमला, लेकिन वो लम्हा मेरे दिल पर निशान छोड़ गया। अगले दिन दफ्तर से वापसी पर देखा कि दुआ और इरम दरवाजे पर बैठी कुछ कपड़ों में सिलाई कर रही थीं। दुआ ने मुझे देखकर हाथ हिलाया। भाई, आपको पता है आपकी बीवी बहुत अच्छी कढ़ाई करती है, मुझे गिफ्ट बनाकर दे रही हैं। मैंने इरम को देखा, उसने नजरें झुकाई, पर होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसी रात मैंने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। जी। कमरा साफ सुथरा था, गोशे में जयनमाज रखी, तकिए पर कुरान, और कोने में वो पट्टी जो मैंने बांधी थी। क्या वो पट्टी अभी भी रखनी जरूरी है? उसने कहा, ये निशानी है कि कुछ तकलीफें खुद को याद रखने के लिए होती हैं। मैं खामोश हो गया, कुछ लम्हे बैठा रहा। कभी कभी तकलीफें हमें वो चीजें सिखाती हैं जो आसानी कभी नहीं सिखाती। इरम ने सर हिलाया। हाँ, जैसे ये एहसास कि हर चीज पर हक जताने का अख्तियार नहीं होता। बाज रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं निभाए जाते हैं। मैं उसके जुमलों की गहराई में डूबता चला गया। एक वक्त था जब मैंने सोचा था ये निकाह महज एक कागज है, लेकिन अब ये रिश्ता मेरे इर्द गिर्द सांस लेने लगा था। इरम मेरे सामने बैठी थी, चेहरा सादा, दिल भरा हुआ। उसका हाथ बैंडेज में छुपा, मगर उसका असर मेरी सांसों में छुप गया। वापसी पर मैंने अपने कमरे में आकर नोटबुक खोली और पहली बार बगैर सोचे कुछ लिखा। जख्म दो किस्म के होते हैं, एक जिस्म पर, दूसरा रूह पर। दोनों दिए गए और दोनों को मरहम भी वही दे रही है। फिर मैंने मोबाइल निकाला, वकील का नंबर देखा, लेकिन फोन नहीं किया। 7 दिन के मुआहदे का इख्तिताम करीब आ रहा था, मगर अब दिल कह रहा था शायद ये रिश्ता इख्तिताम का मोहताज नहीं। इरम के जख्म मेरे दिल पर निशान छोड़ चुके थे। उस दिन दोपहर कुछ ज्यादा खामोश थी, बाहर हल्की धूप, अंदर हल्की सोचों की गूंज। मैं दफ्तर से जल्दी वापस आ गया था। मेज पर चाय नहीं थी, जो मामूल के खिलाफ था। मैंने दरवाजा खोला, बरामदे की तरफ बढ़ा। वो सहन में थी, हाथ में ट्रे, चाय के कप, कुछ बिस्किट और एक सादा सा सफेद दुपट्टा जो आज खास चमक रहा था। मैं वहीं रुक गया, सिर्फ उसे आते हुए देखता रहा। उसकी रफ्तार नपी तुली, उसकी नजरें नीची, लेकिन चेहरे पर कुछ सोचने जैसा। जैसे ही वो मेरे करीब पहुंची, मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों में दुआ है, पर लब क्यों खामोश हैं? उसने पलकें झुकाई, कप मेरे हाथ में थमाया और बस इतना बोली, काश ये सब हकीकत होती। इस जुमले ने कुछ लम्हों के लिए सब कुछ रोक दिया। चाय की खुशबू, फिजा की हरकत, मेरी सांस, सब ठहर गए। मैंने उसके हाथ से कप लिया और एकदम पीछे हटा। अगर ये हकीकत नहीं तो झूठ भी नहीं रहा, मैंने धीरे से कहा। उसने सर झुका लिया, जैसे बात को सुन लिया हो, मगर जवाब देना मुनासिब ना समझा हो। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मैंने चाय का पहला घूंट लिया, गरम, लेकिन उस लम्हे से कम। इरम ने नजरें खिड़की से बाहर की रोशनी पर जमा दी। दुआ का इलाज कैसा चल रहा है? उसने हल्के लहजे में पूछा। बेहतर है, कल एक और टेस्ट है, मैं खुद लेकर जाऊंगा उसे। मैंने जवाब दिया। वो अब बहुत हंसने लगी है, शायद उसे लगता है जिंदगी थोड़ी वापस आ गई है। इरम की आवाज में कुछ शुक्र, कुछ हैरत और कुछ खौफ था, जैसे वो इस खुशी को मुकम्मल मानने से डर रही हो। मैंने उसकी तरफ देखा। और तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी भी वापस आ रही है? उसने एक लम्हे के लिए कुछ कहना चाहा, लेकिन खुद को रोक लिया। फिर बोली, मैंने जिंदगी मांगी कब थी, मैं तो बस मोहलत पर जी रही हूँ। ये जुमला सीधा दिल पर लगा। मैंने चाय का कप मेज पर रखा। इरम, क्या तुम मोहलत पर मिली हो या मैंने तुम्हें अपने वक्त की जिद में खरीद लिया? वो चौंकी, मेरी तरफ देखा। पहली बार नजरों का टकराव हुआ। उसकी आंखें साफ थीं, मगर अंदर कुछ लरज रहा था। शायद दोनों बातें सच हैं। तुम्हें वक्त की मजबूरी थी और मुझे एक वादा पूरा करना था। हम दोनों ने वो कर लिया जिसका इरादा न तुम्हें था
نہ مجھے۔ پھر یہ لمس، یہ چائے، یہ جملے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ ہے جو حقیقت نہیں لیکن دل حقیقت مان بیٹھا ہے۔ اس کا لہجہ نرم تھا، جیسے اپنے ہی جملے سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ درمیان میں خاموشی آئی، کچھ لمحے ایسے گزرے جن میں ہم دونوں نے کچھ نہ کہا لیکن ہر چیز بول رہی تھی۔ کمرے کی ہوا، دل کی دھڑکن، نگاہوں کی حرکت۔ پھر وہ اٹھی، چائے کی خالی ٹرے سمیٹی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ ارم، وہ رکی، پلٹی نہیں۔ اگر میں کہوں یہ سب حقیقت بن سکتا ہے۔ وہ رکی، چند لمحے ایسے گزرے جیسے وقت نے سانس روک لی ہو۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، حقیقتیں وہ ہوتی ہیں جو سب کے سامنے ہوں۔ ہمارا تعلق اب بھی صرف 7 دن کا ہے اور ابھی 2 دن باقی ہیں۔ میں نے کچھ نہ کہا، صرف دروازہ دیکھتا رہا جہاں وہ غائب ہو گئی۔ رات کو میں نے دعا سے بات کی، وہ خوش تھی، امید سے بھری ہوئی۔ ارم آپی آج بہت مسکرا رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کچھ دعائیں وقت پر قبول ہو جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا، اور تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا، کبھی کبھی انسان خود دعا بن کر آتا ہے اور آپ ان کی دعا بن گئے ہو بھائی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، دل میں کچھ لرزا۔ کیا میں واقعی کسی کی دعا بن سکتا ہوں یا ابھی بھی وہی شخص ہوں جو سب کچھ کاغذوں پر ناپتا ہے؟ رات کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر میں نے وہ فائل دوبارہ نکالی۔ نکاح نامہ، صرف 2 دن باقی تھے، وہی دن جن کے بعد میں آزاد تھا، اور وہ بھی، مگر دل اس آزادی سے ڈر رہا تھا۔ اس دن موسم کا مزاج عجیب سا تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی لیکن کمرے میں گرمی سی تھی۔ میں اپنی اسٹڈی میں بیٹھا تھا، سامنے کھلی فائل، لیکن آنکھیں بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ ارم دن بھر نظر نہیں آئی تھی، نہ دوپہر میں، نہ شام میں، اور نہ ہی رات کے کھانے پر۔ ملازمہ نے بتایا، بی بی جی کہہ رہی تھی آرام کرنا ہے، شاید سر درد ہے۔ میں نے گردن ہلائی مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ ایک انجانی بے چینی نے دل کے کنارے ہلا دیے تھے۔ میں نے ٹائم دیکھا، 11 بج رہے تھے۔ کچھ لمحے رک کر دروازے سے باہر نکلا، قدم خود بخود اس کے کمرے کی سمت چل پڑے۔ دروازہ نیم وا تھا، اندر داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا، بیڈ سجا ہوا، کمبل درست، سب کچھ اپنی جگہ، مگر وہ خود نہیں تھی۔ ارم، میں نے پکارا، آواز کمرے میں گونجی لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ لون میں آیا تو خاموشی بھی چیخ رہی تھی، چاروں طرف سناٹا اور زمین پر شبنم کے قطرے۔ پھر اچانک ایک ہلکی سی جنبش دیکھی، برآمدے کے ستون کے ساتھ وہ گری پڑی تھی۔ سفید لباس گہرا ہو چکا تھا، چہرہ زرد، آنکھیں بند اور سانس مدھم۔ ارم، میں لپکا، اس کا سر گود میں لیا، نبض چیک کی، دھڑکن کمزور۔ گاڑی نکالو فوراً، میں چیخا۔ ملازم دوڑا، میں نے اسے اٹھایا جیسے ایک ٹوٹا ہوا پرندہ ہو۔ ہسپتال لے جانے کے دوران اس کے ہاتھ میری انگلیوں میں تھے، کانپتے ہوئے۔ میں بار بار کہہ رہا تھا، بس پہنچ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا ارم۔ ارم کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا، ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے آئے، انجیکشن، آکسیجن، سوالات۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے الگ لے جا کر کہا، سر انہوں نے نیند کی گولیاں لی ہیں، مقدار زیادہ تھی، بر وقت لے آئے ورنہ۔ میں نے زمین پر بیٹھتے ہوئے صرف اتنا کہا، وہ زندہ ہے نا؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا، ابھی ہاں۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا، ذہن میں صرف ایک سوال، کیوں کیا اس نے یہ سب؟ صبح فجر کے وقت ڈاکٹر نے کہا، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہوش میں آ رہی ہیں لیکن کمزور ہیں، بات کرنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ میں کمرے میں داخل ہوا، وہ نڈھال لیٹی تھی، آنکھیں آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھا، اس کا ہاتھ تھاما جو اب بھی ٹھنڈا تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ میں نے پوچھا۔ آواز میں سختی نہیں تھی، بس ایک لرزتی ہوئی سچائی۔ وہ کچھ بولی نہیں، صرف آنکھیں بند کر لیں، جیسے کوئی اور جواب دینے کے قابل نہ ہو۔ واپس گھر آ کر میں سیدھا اس کے کمرے میں گیا، دراز کھولی، روزمرہ کی چیزوں کے درمیان ایک چھوٹا سا نوٹ پیڈ ملا، ڈائری تھی۔ میں بیٹھا، ڈائری کھولی، پہلا صفحہ خالی، دوسرا صفحہ بھی، تیسرے پر ایک جملہ، میں بیوہ نہیں، طلاق یافتہ ہوں۔ میرے ہاتھ رک گئے، دل دھڑکا۔ اگلے صفحات پر لکھا تھا، اس نے مجھ سے محبت نہیں کی، بس مجھے استعمال کیا۔ میرا جسم، میری عزت، میرا سکون، سب کھیل کا حصہ تھا، اور میں سمجھتی رہی نکاح سب کچھ محفوظ کر لیتا ہے۔
ایک دن اس نے کہا تم میرے قابل نہیں اور طلاق دے دی، جیسے میں کوئی چیز ہوں جسے استعمال کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ میں نے جینا چھوڑ دیا تھا، صرف دعا کا چہرہ مجھے روز مرنے سے روکتا تھا۔ پھر تم آئے فرحان اور کہا 7 دن کے لیے بیوی بنو۔ میں نے سوچا شاید اب جسم کو بیچنے کا کام قانونی ہو گیا ہے، کم از کم اس بار بہن بچ جائے گی۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، ہر لفظ ہر سطر دل پر لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا جو عورت اتنے سکون سے نماز پڑھتی تھی، جو روز خاموش رہتی تھی، وہ اندر سے اتنی زخمی تھی۔ ایک صفحے پر لکھا تھا تم خاموش ہوتے ہو پر تمہارے سوال مجھ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تمہاری نظروں میں کچھ تھا جو باقیوں سے مختلف تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہیں اس بار دل نہ لگ جائے۔ میں نے ڈائری بند کر دی، کچھ بھی سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں باہر آیا، لان میں بیٹھ گیا، سر ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں نے جسے سودا سمجھا وہ عورت تو خود زندگی کی جنگ لڑ رہی تھی۔ فون نکالا، وکیل کا نمبر ڈائل کیا، پھر کاٹ دیا۔ یہ وقت قانون یا معاہدے کا نہیں تھا، یہ وقت دل کا تھا، سچ کا۔ ہسپتال واپسی پر میں سیدھا اس کے بستر کے قریب گیا۔ وہ جاگ رہی تھی، چہرہ زرد تھا لیکن آنکھیں کھلی تھیں۔ میں نے کہا مجھے تم سے معافی نہیں چاہیے، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم جیو اپنی مرضی سے، اپنی عزت کے ساتھ۔ وہ خاموش رہی مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی نمی کے ساتھ ایک روشنی تھی۔ میں ہسپتال سے ارم کو گھر لے آیا تھا۔ وہ کمزور تھی لیکن اب خاموش نہیں، بس تھکی ہوئی۔ دعا نے دروازے پر آتے ہی اسے گلے لگا لیا تھا جیسے وہ برسوں بعد واپس آئی ہو۔ گھر کا ماحول تھما ہوا تھا، ہر کوئی محتاط، جیسے کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بنے بیٹھے ہوں۔ میں نے اس کے آرام کے لیے گیسٹ روم کی بجائے حویلی کے اندر والے کمرے کا انتخاب کیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جو کبھی میرے ماں باپ کا تھا۔ وہاں سکون تھا، دھوپ کم آتی تھی مگر روشنی ہمیشہ اندر موجود رہتی تھی۔ شام کو میں اسٹڈی میں بیٹھا تھا، فائلز دیکھ رہا تھا جب گیٹ سے گاڑی کی آواز آئی۔ ملازم نے آ کر اطلاع دی صاحب سنیرا بی بی آئی ہیں۔ میں نے سر اٹھایا، ماتھے پر خفیف بل پڑے۔ وہ آئی تھی بالآخر اور مجھے اندازہ تھا کہ وہ کیوں آئی ہے۔ دروازہ کھلا، زنیرا اندر داخل ہوئی، لمبے کوٹ میں، چہرے پر غصہ اور غرور ایک ساتھ۔ فرحان اب حد ہو گئی ہے، میں تمہاری خاموشی اور تمہارے فیصلے دونوں سے تنگ آ چکی ہوں۔ وہ سیدھی میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے ٹھنڈے لہجے میں کہا بیٹھو، بات کر لو۔ نہیں، میں بیٹھنے نہیں آئی، میں جاننے آئی ہوں کہ وہ عورت اب تک یہاں کیوں ہے۔ وہ تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ایک طلاق یافتہ، ایک زخمی عورت۔ میں کرسی سے اٹھا، آواز نیچی رکھی لیکن لفظوں میں بغاوت تھی۔ تم جس عورت کو طلاق یافتہ کہہ رہی ہو وہ وہی ہے جس نے میرے باپ کی آخری وصیت پوری کی۔ تم نے وقت پر آنے کا وعدہ کیا تھا مگر انکار کیا۔ اس نے انکار نہیں کیا، صرف شرط پر ہاں کہا۔ زنیرا نے تلخ لہجے میں کہا شرط؟ یہ کیا نکاح ہے؟ نہ محبت نہ رشتہ، بس ایک معاہدہ۔ میں چیخا، آواز بلند تھی۔ پہلی بار شاید ہاں، نکاح معاہدہ تھا لیکن اس نے وہ کر دکھایا جو تم کبھی نہ کر سکتی۔ اس نے مجھے بدل دیا، مجھے وہ سچ دکھایا جس سے میں بھاگتا رہا۔ زنیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر وہ رک گئی۔ فرحان، وہ عورت تمہاری محبت کیسے بن گئی؟ تم تو کہتے تھے یہ صرف وقت گزارنے کا رشتہ ہے۔ میں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ وقت میری حقیقت بن گیا اور تمہارا رشتہ دکھاوا۔ زنیرا پیچھے ہٹی، بولی تو تم اسے اپنانے والے ہو؟ میں نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دی۔ نہیں، میں اسے اپناتا نہیں، وہ خود میرے وجود کا حصہ بن چکی ہے۔ زنیرا نے کندھے جھٹکائے، آنکھوں میں شدید جلن ابھر آئی۔ تم میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے فرحان۔ میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا جو تمہارے رویے کے مطابق بنتا تھا۔ تم نے میری مجبوری کو تماشا سمجھا، اس نے میرے تماشے میں وقار ڈال دیا۔ میں تمہارے باپ کی پسند تھی؟ نہیں، تم میرے باپ کی شرط سے بھاگی اور وہ اس شرط کی محافظ بنی۔ زنیرا نے پلٹنے سے پہلے آخری بار کیا، اس عورت کی سچائی تمہیں لے ڈوبے گی فرحان۔ میں نے سخت لہجے میں کہا مجھے اس کی سچائی میں ڈوبنا قبول ہے، تمہارے جھوٹ میں جینا نہیں۔ زنیرا چلی گئی، میں وہیں کھڑا رہا۔
दरवाजा बंद करने की जहमत नहीं की। कई लम्हे बाद मैंने गहरे सांस में खुद से कहा, जिससे निकाह दिखावे का था उससे इश्क असल हो गया। उस रात मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी। इरम के कमरे की तरफ देखा, दरवाजा बंद था, रोशनी नीचे से छिन रही थी। मैं उस रोशनी को देखता रहा, फिर स्टडी में गया, डायरी निकाली, लिखा, इश्क कुछ मांगता नहीं, बस वक्त के धारे में खुद को सौंप देता है और मैं बह चुका हूँ उसके लम्स, उसकी खामोशी, उसके सब्र में। दूसरे दिन नाश्ते की मेज पर इरम नहीं थी। मुलाजमा ने बताया, बीबी जी ने कहा वो इत्मीनान से दोपहर को आएंगी, कुछ देर दुआ पढ़नी है। मैंने कहा ठीक है, उन्हें कुछ ना कहना। मैं दफ्तर गया, लेकिन फाइल्स खोले बगैर वापस आ गया। कदम बेअख्तियार घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। घर की दहलीज पर दाखिल होते ही दुआ दौड़कर आई, इरम आपी ने कुछ नया पकाया है, आपको खिलाने के लिए कहा है। मैं मुस्कुराया, मैं हाजिर हूँ। किचन में दाखिल हुआ, इरम मेज पर प्लेटें सजा रही थी। चेहरा सादा लेकिन चमक में इजाफा था। मैंने आहिस्ता से कहा, जुनैरा आई थी। वो थमी, नजरें नहीं उठाई। पता था आना ही था और मैंने उसे कहा, तुम वो हो जिसने मेरे बाप की इज्जत बचाई, मेरी भी। इरम ने नजरें उठाई, लब हल्के से लर्जे, मगर वो कुछ बोली नहीं, बस एक तवील नजर मेरी तरफ। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ इरम। इस बार वो हल्की सी मुस्कुराई, जैसे जानती हो, और फिर नजरें नीची कर ली। वो जानती थी और अब मैं भी। मोहब्बत लफ्जों की मोहताज नहीं होती और ये रिश्ता अब लफ्जों से आगे निकल चुका था। 7 दिन गुजर चुके थे। सुबह जब मैं उठा, हवेली मामूल के मुताबिक जाग चुकी थी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। कमरे की खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन मेरे लिए हर चीज कुछ फीकी लग रही थी। दीवार पर लटकी घड़ी 7 बजा रही थी, जैसे ऐलान कर रही हो वक्त पूरा हो चुका है। मैं नहाकर बाहर निकला तो किचन में हरकत नजर आई। दुआ मेज पर नाश्ते की चीजें रख रही थी, लेकिन इरम वहाँ नहीं थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, इरम कहाँ है? दुआ ने गर्दन नीचे करते हुए कहा, वो अपने कमरे में है शायद, सामान पैक कर रही हैं। ये जुमला जैसे जिस्म से जान निकाल गया। मैं खामोश रहा, जवाब देना मुश्किल लग रहा था, जैसे हर लफ्ज बोझ बनकर गले में अटक रहा हो। दोपहर के करीब मैं उसके कमरे की तरफ गया। दरवाजा खुला था। अंदर दाखिल हुआ तो देखा इरम फर्श पर बैठी थी। सूटकेस खुला हुआ था, कुछ कपड़े तय किए जा चुके थे, बाकी रख रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता एक तरतीब से अपने कपड़े, दवाइयाँ और चंद किताबें रख रही थी, जैसे ये कोई रोजमर्रा का काम हो और जाने का फैसला कब का तय हो चुका हो। मैं दरवाजे पर ही रुक गया, कुछ देर यूं ही खड़ा रहा। इरम ने मुझे देखा नहीं, या शायद जानबूझकर नजर न मिलाई हो। फिर वो बोली, मैं जा रही हूँ, जैसे वादा था। 7 दिन हो गए हैं, अब यहाँ मेरा कोई हक नहीं रहा। मैं अंदर दाखिल हुआ, आहिस्ता कदम रखते हुए। मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया, मैंने धीरे से कहा। उसने कपड़े तय करते हुए कहा, लेकिन आपने रोका भी नहीं। मैं खामोश हो गया। फिर वो बोली, निकाह का वक्त पूरा हो चुका है, वादा मुकम्मल हुआ, रिश्ता खत्म हुआ। अब मैं सिर्फ वही हूँ जो पहले थी, तलाक याफ्ता, खामोश और बेपनाह मजबूर। मैंने सख्त लहजे में कहा, नहीं, तुम वो नहीं हो, तुम वो हो जिसने मुझे मेरी जात का आईना दिखाया, जो मेरी दुनिया में आई और सब कुछ बदल कर रख दिया। वो आहिस्ता से मुस्कुराई, पहली बार। आपको ये बात 7वें दिन ही क्यों याद आई? छठे दिन, 5वें दिन, चौथे दिन क्यों नहीं कहा कि मुझे रुक जाना चाहिए? मैं रुक गया। कुछ लम्हे गुजर गए, फिर मैं बोला, काश वादे दिल से किए जाते। ये जुमला जैसे फिजा में ठहर गया हो। वो उठ खड़ी हुई, सूटकेस का जिप बंद किया और खिड़की की तरफ चल दी। हल्की हवा अंदर आ रही थी, पर्दा उड़ रहा था। फरहान साहब, दिल से किए गए वादे हमेशा वक्त से पहले टूट जाते हैं, और वक्त के वादे वो कभी दिल के काबिल नहीं होते। मैंने कदम आगे बढ़ाए, उसके पीछे जाकर रुका। इरम, तुमने एक सौदा पूरा किया, मैंने एक वसीयत निभाई, लेकिन जो हमने महसूस किया वो क्या था? वो कोई झूठ था। महसूस करना जुर्म नहीं, बोलना हक है। आपने कभी नहीं कहा कि मैं आपके लिए कुछ मायने रखती हूँ।
میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ٹھہرنا چاہتی ہوں۔ وہ آہستہ بولی، جیسے اپنے دل کو خود سمجھا رہی ہو۔ لیکن تم رکنا چاہتی ہو نا؟ میں نے پہلی بار سوال کیا۔ وہ میری طرف پلٹی، آنکھوں میں نمی تھی، لبوں پر لرزش۔ ہاں، لیکن خود سے نہیں کہہ سکی، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، اور وعدہ نبھانے والوں کو خود سے زیادہ وعدہ عزیز ہوتا ہے۔ اس پل میں نے چاہا سب کچھ روک دوں، وقت، فاصلہ، رسمیں، سب کچھ، لیکن میں چپ رہا۔ نہ جانے کیوں وہ سوٹ کیس کے ساتھ باہر نکلی۔ دعا دروازے پر کھڑی تھی، اس نے لپٹ کر ارم کو گلے لگا لیا۔ آپی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ دعا نے پوچھا۔ ارم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کہیں نہیں، بس ایک وعدہ پورا کر رہی ہوں، لیکن تمہارے دل میں ہمیشہ رہوں گی۔ گاڑی گیٹ پر کھڑی تھی، میں دروازے پر آیا۔ ملازم نے سامان رکھا۔ ارم گاڑی کے دروازے کے قریب پہنچی۔ میں نے آخری بار پکارا، ارم۔ وہ رک گئی، پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اگر تم جا رہی ہو تو اپنے لیے جاؤ، نہ کہ میرے وعدے کو نبھانے کے لیے۔ وہ چند لمحے کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوا، گاڑی چل پڑی۔ میں وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہا جب تک گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ ارم جا چکی تھی۔ وہ 7 دن جو کبھی بوجھ تھے اب کمی بن گئے تھے۔ میں دروازے پر بیٹھ گیا، دیوار سے ٹیک لگا لی، خود سے کہا، جس عورت کو میں نے خریدا سمجھا وہ مجھے میری قیمت کا اندازہ دے گئی۔ شام ڈھل رہی تھی، دھوپ کی روشنی کم ہو رہی تھی۔ میں اکیلا تھا، لیکن پہلی بار اپنی خاموشی میں کسی کی آواز گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ رات بھر نیند نہیں آئی۔ صبح ہوئی تو آنکھیں بوجھل تھیں، لیکن دل میں ایک فیصلہ تھا۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا، دفتر نہیں گیا، صرف گاڑی نکالی اور شہر کی ان سڑکوں پر نکل پڑا جہاں زندگی بکھری ہوئی تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ بھی۔ پہلے اس کے محلے گیا جہاں وہ بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ وہ واپس نہیں آئی، صرف کچھ ضروری کپڑے بھجوائے گئے تھے۔ پھر اسپتال گیا جہاں دعا کا علاج ہوتا تھا، وہاں بھی یہی جواب ملا، بی بی جی نے علاج کا سلسلہ روک دیا ہے، کہا ہے اب کہیں اور لے جائیں گی۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی دھاگا ہو جو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہو۔ میں نے اس کے بارے میں جاننے کی آخری امید پر ہاتھ ڈالا۔ وہ مسجد جس کا وہ اکثر ذکر کرتی تھی، جہاں وہ دعائیں مانگتی تھی، جہاں وہ قرآن پڑھتی تھی، سوچا شاید وہاں مل جائے۔ میں شام کو اس درگاہ پر پہنچا جہاں شہر بھر سے لوگ دعائیں مانگنے آتے تھے۔ وہیں ایک کونے میں عورتوں کے حصے میں نقاب میں لپٹی ایک عورت بیٹھی تھی۔ میں دور کھڑا رہا، لیکن دل نے کہا یہ وہی ہے۔ وہ سجدے میں جھکی ہوئی تھی، ہونٹ ہل رہے تھے، آنکھیں بند، ہاتھ اٹھے ہوئے۔ میں قدم ب قدم قریب گیا، دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی، لیکن میری سانس جیسی اس کی ہر سطر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ میں نے سر جھکا کر آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ارم، وہ چونکی، آنکھیں کھولی، میرا چہرہ دیکھا، میرے ہونٹ لرزے، آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ میں نے ایک لمحے کو کچھ بھی کہے بغیر وہ سب کہا جو الفاظ سے ممکن نہیں، میں تم سے صرف نکاح نہیں، زندگی مانگنے آیا ہوں۔ اس کی پلکیں لرزیں، لب ہلے، لیکن آواز نہ نکلی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ جھک کر دوبارہ سجدے میں چلی گئی۔ میں وہیں بیٹھ گیا، سر جھکایا۔ یا اللہ، اگر یہ عورت میرے نصیب میں ہے تو آج اسے میرا مقدر بنا دے۔ میں نے اسے کھونے کے لیے نہیں پایا تھا، اور میں نے جو کچھ کہا وہ حقیقت تھی۔ سجدے کے بعد وہ خاموشی سے اٹھی۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس نے آنکھیں صاف کی، چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، لیکن اس کی سانسوں کی کپ کپاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ سن رہی ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے دیر کی، لیکن یہ دیر میرے دل کو سمجھانے میں لگی، تمہیں نہیں۔ تم تو پہلے دن سے میری حقیقت بن چکی تھی، میں نے صرف ماننے میں وقت لگا دیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی، پھر بولی، آواز مدھم تھی لیکن ٹوٹتی نہیں تھی، فرحان، میں وعدہ نبھانے گئی تھی، محبت چھوڑ کر نہیں۔ میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، بس خود کو تھوڑا سا محفوظ رکھنا چاہا تھا، اور میں نے تمہیں اپنا سب کچھ مانا۔ جب تم چلی گئی تو لگا جیسے کچھ بچا ہی نہیں۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیوی بنو، اس بار بغیر کسی معاہدے، بغیر کسی شرط۔
صرف دل کے حکم پر، جیسے خاموشی میں ہی سب کچھ کہہ چکی ہو۔ پھر اس نے کہا، تم میرے ہاتھ تھام رہے ہو، لیکن کیا تم نے میرے ماضی کو بھی تھامنے کا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، میں تمہارے ساتھ وہ سب جھیلنے کو تیار ہوں جو تم نے پہلے اکیلے جھیلا۔ اب تم اکیلی نہیں ہوگی، ہر لمحہ میرا ہوگا تمہارے ساتھ۔ ارم کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ وہ ایک لمحے کو پلٹی، درگاہ کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف۔ جب میں نے یہاں دعا مانگی تھی تو کہا تھا، یا اللہ، جس شخص نے میرے ہاتھ میں پانی دیا وہی میرے ماتھے پر محبت کا ہاتھ رکھے۔ میں نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا۔ پھر مان لو دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ سسکنے لگی اور میں نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ وہ کوئی فلمی منظر نہیں تھا، نہ ہی کوئی ڈرامائی مکالمہ، بس دو لوگ تھے جنہوں نے آخر کار اپنی سچائی مان لی تھی۔ درگاہ کے باہر جب ہم نکلے تو شام کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، چلو گھر چلتے ہیں، وہی جو اب تمہارا بھی ہے۔ مکمل طور پر اس نے سر ہلایا، آنکھوں میں سکون اور ہاتھ میرے ہاتھ میں۔ ارم، جس سے میں نے سودا سمجھا تھا، اب میرے دل کی سب سے قیمتی سچائی بن چکی تھی۔ ارم میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ سڑک پر ہر منظر معمول کے مطابق تھا، مگر میرے اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ میرے پہلو میں وہ عورت بیٹھی تھی جسے میں نے 7 دن کے نکاح کے لیے چنا تھا۔ اب وہ میری پوری زندگی بننے جا رہی تھی۔ میں نے کار روکی، مسجد کا دروازہ سامنے تھا۔ وہی امام صاحب جنہوں نے پہلے نکاح پڑھایا تھا آج پھر موجود تھے۔ اس بار فضا مختلف تھی۔ اس بار نکاح کسی دباؤ میں نہیں تھا، نہ وصیت کے بوجھ تلے، نہ کسی مجبوری میں۔ اس بار خواہش کی تھی، دل کے اختیار کی تھی۔ ارم نے میری طرف دیکھا، تمہیں لگتا ہے ہم پھر سے ابتدا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، یہ ابتدا نہیں، وہی کہانی ہے، بس اس بار انجام ہم خود دیکھیں گے۔ ہم مسجد کے صحن میں داخل ہوئے۔ امام صاحب نے دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، پھر سے نکاح؟ میں نے کہا، جی، اس پر بغیر کسی شرط کے۔ ارم کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن چہرے پر سکون تھا۔ گواہ صرف وہ نہیں تھے جو ہمارے ساتھ آئے تھے، گواہ وہ لمحے بھی تھے جو ہم نے چپ چاپ گزارے، وہ سچ جو وقت کے ساتھ ظاہر ہوا، اور وہ لمس جو اب زندگی کا یقین بن چکا تھا۔ نکاح مکمل ہوا، امام صاحب نے دعا کروائی اور میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دل میں شکر ادا کیا۔ قبول ہے؟ میں نے مزاح میں پوچھا۔ ارم نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، پہلی بار بھی تھا، اب بھی ہے، بس اس بار دل کی آواز ہے۔ گھر واپسی پر دعا نے ہمیں گلاب کی پتیوں سے خوش آمدید کہا۔ اب آپ دونوں میری مکمل فیملی ہو۔ وہ چہک رہی تھی اور ارم نے اسے گلے لگا لیا۔ رات کو جب ہم اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو سب کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا، وہی دیواریں، وہی فرنیچر، مگر فضا میں وہ لمس تھا جو صرف محبت لا سکتی ہے۔ ارم آئینے کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر کہا، تم جانتی ہو تم میرے گھر کی روشنی بن گئی ہو۔ اس نے مسکرا کر آئینے میں میری طرف دیکھا، اور تم میرے دل کی پناہ بن گئے ہو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر کہا، پہلی بار تم نے کہا تھا میں بیوہ ہوں، لیکن آج تم صرف میری بیوی ہو، مکمل برابری والی، محبت سے جڑی ہوئی بیوی۔ ارم نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اور تم وہ شخص ہو جو میرے گزرے وقت کا اندھیرا نہیں، میری آنے والی زندگی کا چراغ بن گئے ہو۔ چند ماہ بعد دعا کے علاج کا مکمل مرحلہ بھی مکمل ہو چکا تھا۔ ہسپتال سے واپسی پر وہ بولی، ارم آپی اب صرف آپی نہیں رہی، اب وہ اماں بھی ہیں، کیونکہ یہ سب محبت سے بچا ہے، دوائی سے نہیں۔ ارم کے چہرے پر ممتا کا عکس واضح تھا، وہ ماں بننے والی تھی، اور یہ بات سن کر میرے قدم زمین پر نہیں ٹھہرے تھے۔ میں نے ایک دن اسے پرسکون لمحے میں کہا، یاد ہے تم نے کہا تھا کاش یہ سب حقیقت ہوتا؟ وہ ہنس پڑی، اور تم نے کہا تھا یہ حقیقت بن سکتی ہے؟ میں نے اس کی گود میں سر رکھ دیا، تو پھر مان لو یہ حقیقت نہیں، ہماری جیتی جاگتی قسمت ہے۔ ارم نے کہا، میں تو صرف 7 دن کی بیوی بنی تھی، نکاح صرف وقت کی شرط پوری کرنے کے لیے تھا۔ میں نے جواب دیا، پر میں عمر بھر کا عاشق بن گیا تھا، قسمت کی دھنی تو نہیں میں ہوں۔ ارم چپ ہو گئی، اس کے لبوں پر ہنسی، آنکھوں میں نمی،
اور ہاتھوں میں میری انگلیاں۔ وقت کے وہ 7 دن اب ہماری پوری زندگی بدل چکے تھے۔ ارم اب میرے ساتھ نماز میں کھڑی ہوتی تھی۔ زندگی کے ہر فیصلے میں، ہر خاموشی میں، ہر مصیبت میں وہ میری دعاؤں کی قبولیت تھی اور میں اس کے صبر کا صلہ۔ ہماری کہانی کا پہلا باب کسی مجبوری سے شروع ہوا تھا، مگر آخری باب ہمارے اختیار سے لکھا گیا تھا اور وہ اب بھی چل رہا ہے۔ دروازے پر لگی تختی پر اب 2 نام تھے، فرحان اور ارم خاکوانی، اور دروازے کے اندر وہ سکون تھا جو کسی معاہدے میں نہیں، صرف سچے عشق میں ملتا ہے۔